کتنے بند؟ اور جتنی دیر چاہے آپ کا دل اس ملاقات کو لمبا کرنا۔ نمبر 1 قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنے والوں کو قدر نہیں، کبھی تجربے سے پڑھیں اور اس کو عشق کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 2 دعا مانگنا، یہ دعا مانگنے کس سے بات کریں۔ نمبر 3 نماز پڑھنا۔ ہر امیر غریب بادشاہ وزیر فقیر اللہ نے اتنی بڑی دولت دی، قرآن، دعا، نماز، یہ اللہ سے ملاقات، حدیث نہ، اور یہ اللہ سے باتیں ہیں مناجات، جس کا جتنا دل چاہے اس ملاقات کو بڑھا لے اور اپنی اس ملاقات میں جان ڈالے۔ آخر بات کہہ رہا ہوں، اپنی نماز میں، اپنی تلاوت میں، اپنی دعا میں جان ڈالے، اس کو جاندار بنائے۔ ہماری زیادہ تر نمازیں کھوٹتی ہیں، تبدیلی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، قرب قیامت میں کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ مارتے ہیں۔ نماز ہے تو وضو اچھا کریں، مسواک والا کریں، سنت کے مطابق کریں۔ نماز میں پڑھیں تو اللہ سے مانگ کر دھیان سے ہم پڑھیں، چھوٹی نماز ہو یا بڑی ہو، مختصر ہے یا لمبی، اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی دعائیں، خصوصاً جو تنہائی کی نمازیں ہیں، تنہائی کی دعائیں، ہاں لمبی 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 کالیں تو ہیں، لمبی لمبی دعائیں نہیں، نمازیں نہیں۔ جب تک طالب علم ہے پڑھنا نہیں، باقی سب کھوکھلا بات۔ لمبی نمازیں، لمبی دعائیں، اکیلے جو نمازیں اور دعائیں سنت رب تلاوت، اور اس کے آگے پیچھے دل لگا باقی شب اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ان کو عشاء کی جماعت پڑھنے میں بکری کے پائے کھل ملیں گے اور ہڈی والا گوشت ملے گا تو یہ سارے بھاگ کر مسجد میں آئیں گے۔ اور میں طلبہ کو پڑھاتے کہہ رہا تھا، ماں اپنے بیٹے کو بھی جگائے گی، 2 کو جگائے، تیسرے کو بھگا کر اٹھائے گی، جلدی جلدی مسجد کی جاتی ہے، اپنے حصے سے بکری سے کھول کے ہڈیاں لے کے آؤ، اور بیویاں خاتون کو جگائیں گی، ماں بیٹوں کو جگائیں گے۔ یورپ اور بھیجے ہوئے نہیں ہے، بہت بیٹے دفتروں میں بھیجتے نہیں ہیں، سکولوں میں بھیجتے نہیں، سردیوں میں صبح اپنی گلیوں میں بچوں کو اسکول جانا۔ ان ماؤں کا یقین ہے کہ یورپ اور دبئی میں جا کر بچے کمائیں گے تو ہمارے کچن چلیں گے۔ یقین ہے کہ یہ بچے جا کر صبح صبح سکول انگریز بنیں گے اور پھر جا کر یہ پڑھیں گے، افسر لگیں گے، بچے چلیں گے۔ ان کا یہ یقین نہیں بنایا کسی نے کہ یہ رب سے صبح تہجد کی نماز پڑھ کر بات کریں گے، ملاقات، اور قرآن پڑھ کر اور نماز صبح با جماعت پڑھ کر آئیں گے، اور سارے ان کے کاموں میں برکت ہوگی، پڑھائی میں برکت ہوگی، کاروبار تجارت میں برکت ہوگی، اور رب برکتوں سے مالا مال کرے گا اور ہماری دنیا آخرت اچھی ہوگی۔ ایسے یقین والی مائیں نہیں ہیں، ایسے یقین والی بیویاں نہیں ہیں، ایسے یقین والے باپ نہیں ہیں، ایسے یقین والے لیڈر نہیں ہیں، ایسے یقین والے استاد نہیں ہیں، ایسے یقین والے طالب علم نہیں ہیں۔ اللہ کرے ہم ایسے یقین والے بن جائیں۔ پورے قرآن مجید میں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ کامیابی کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس کے پیچھے اعمال اعمال اعمال، عمل ہوگا تو مال کے ہوتے بھی کامیاب۔ بادشاہ سلطنت سید عمر فاروق 22 لاکھ کا بھی خلافت ہے اور شیطان کی بات میں کامیاب، فقر میں بھی کامیابی، ابو ہریرہ کامیاب، حضرت بلال کامیاب۔ آج ہمارے پڑوس میں افغانستان والے مالی مسائل کم ہونے کے باوجود خودداری کے ساتھ جی رہے ہیں، کامیاب ہیں۔ اگر اللہ اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ہماری نماز اور دعا میں جان نہیں ہوگی، قرآن سے کٹے ہوئے ہوں گے، ناچ گانے فلم ڈراموں میں ہیائی بدکاری بدتمیزی بدعملی اور غفلت اور موبائل کی بدماشیوں کا شکار ہوں گے، تو یاد رکھ لو مائر ہو جائیں گے۔ یہودی عیسائی اور ہندو شیطان کو خوش ہو سکتے ہیں لیکن رحمان خوش نہیں ہوگا، اور اندر رہ کر بھی معروف ہے، باہر رہ کر بھی معروف ہے، زندہ رہ کر بھی شلیل ہے، مر کر بھی ذلیل ہے۔ اگر واپس آنا چاہتے ہیں